یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب حرمین کی سرزمین سے حق کی صدا بلند ہوتی تھی، جب وہاں سے کفر کی ایوانوں میں زلزلے آتے تھے، مگر آج وہی سرزمین کفار کو ویلکم کرنے میں جھک چکی ہے۔ وہی تلواریں جو کبھی باطل کے خلاف اٹھتی تھیں آج ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تلواریں کسی عام انسان کے سامنے نہیں بلکہ اس دشمن اسلام ٹرمپ کے سامنے لہرا رہی تھی، جس کے ہاتھوں معصوم فلسطینیوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اسے عزت و احترام سے ویلکم کہا گیا، جیسے وہ کوئی محسن ہو، جیسے وہ امت کا ہمدرد ہو۔ اگر یہ ضمیر فروشی نہیں ہے تو ناظرین اور کیا ہے؟ یہ ایسا تمانچہ ہے جو پوری امت کے چہرے پر مارا گیا ہے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، پردے کا تاج پہنایا، اس کی عظمت کا علم بلند کیا، لیکن آج وہی عورتیں جو مسلم ممالک کی نمائندہ کہلاتی ہیں اسی کافر کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہی ہیں، اس سے ہاتھ ملا رہی ہیں جیسے کسی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہو۔ یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے دین کے نام پر حکومتیں حاصل کی، مگر کردار ایسے اپنا لیے جیسے کسی بازار کی طوائفہ بھی شرما جائے۔ وہ نظریہ، وہ غیرت، وہ حیا جو اسلام کی پہچان تھی آج صرف کتابوں اور تقریروں میں صرف باقی رہ گئی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مقدس سرزمین کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی وہاں فیشن شوز ہوئے، نائٹ پارٹیز سجائی گئیں، موسیقی کی محفلیں گرم ہوئیں۔ وہ جگہ جہاں کبھی قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جاتا تھا، آج وہاں گانے بج رہے ہیں اور بے حیائی کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ چادر جو پہلے عزت کی علامت تھی اب فیشن کا حصہ بن گئی ہے، اور وہی کی زمین کو واہیات کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ کیا یہی نئی دنیا ہے؟ پرچم پر کلمہ طیبہ لکھ کر اس کی بے حرمتی کرنا، ناچ گانے اور فحاشی کے پروگراموں میں اس پرچم کو لہرانا صرف علامتی جرم نہیں ہے، یہ عقیدے کی توہین بھی ہے۔ کلمہ اب دلوں میں نہیں، صرف سرکاری جلسوں اور تقریبات میں رہ گیا، اور اس کی روح کو دفن کر دیا گیا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم جو قبلہ اول پر بم برسا رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں لاشیں اٹھا رہی ہیں، اس وقت یہ حکمران جشن منا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ بیٹھ کر کہہ لگا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری امت کا دل روتا ہے مگر ان کے چہروں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کے نام پر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ایسے بے غیرت، منافق اور ضمیر فروش حکمرانوں پر لعنت واجب ہے، اور ان کو فالو کرنا بھی، وہ بھی سمجھو کہ وہ بھی لعنتی ہیں۔ اگر امت نے اب بھی آنکھ نہ کھولی نا میری جان، تو کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر چلے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔